الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور امتحان میں بھیجا ہے بیسیکلی، اور اس امتحان کے نتیجے میں انسان کو یا تو جنت ملے گی یا پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے تذکرہ ہو رہا تھا شیطان کے بارے میں۔ شیطان کے بارے میں ہماری کافی عرصے سے مجلس چل رہی ہے، کیونکہ اس دنیا کے امتحان کے اندر دو بہت بڑے دشمن ہمارے ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے۔ انشاءاللہ نفس بھی جو ہے بات کریں گے اللہ نے زندگی دی تو شیطان جو ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ ایسا دشمن ہے کہ نظر نہیں آتا، اور ہم اس شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا، اب شیطان کا اگر حملہ ہوتا ہے تو شیطان کے حملے کے لیے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے یا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی کہ شیطان، یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی کہ شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فائدہ ہمیں کیا دے دیا ہے، کیونکہ بظاہر دیکھا جائے کہ اگر جب آپ اپنے دشمن کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو اس سے لڑیں گے کیسے، اس سے کیسے معاملہ کریں گے، اس سے بچیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا آسان طریقہ بتا دیا، کیا کہ بھئی تم میرا نام لو، میری پناہ میں آ جاؤ، باقی تم سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو، بس تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو بس آپ کی شیطان سے حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ نے نہیں لڑنا۔ تو یہ بڑا آسان معاملہ کر دیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب انسان ذکر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے تو شیطان حملہ نہیں کرتا، اس سے غافل ہوتا ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے، حدیث آپ کو سنائی تھی۔ اور اگر شیطان حملہ کرے تو طریقہ کیا ہے کہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے اچھا کہ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ وہ حملہ کیسے کرتا ہے انسان کے اوپر؟ وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے برائی کے، ٹھیک ہے؟ اس کا حملہ ایسے ہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آ کے پنچ مار دے گا یا آپ کو آ کے جو ہے وہ الٹا لٹکا دے گا، یہ کام نہیں کرے گا، یہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرے گا؟ خیالات ڈالے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی حکمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں شیطان کے پاس اگر یہ پاور اللہ تعالیٰ دے دیتے، وہ حرج تو نہیں ہے کہ وہ آتا اور آپ کو پنچ کرتا، مکے مارتا، یا وہ آپ سے زبردستی گن پوائنٹ پہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کلمہ کفر پڑھو، اس کے بعد آپ کو قتل کر دیتا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بڑے نقطے کی بات ہے، غور سے سمجھیے گا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ یہ دے دیتے معاملہ کہ وہ آپ کو پنچ کرتا ہے یا وہ آپ سے زبردستی بندوق کی نوک پہ آپ سے گناہ کرواتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، ایسا نہیں کیا۔ وہ آپ سے وہ آتا، وہ دیکھیں نا جس کا اختتام جو ہے وہ کلمے پہ ہو گیا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ تو شیطان آتا اور آ کے جو ہے وہ آپ کو باندھتا پکڑ کے، اور ساتھ جو ہے نعوذ باللہ میں محفوظ میں کلمہ کفر کھلواتا اور ساتھ گولی مار کے ہلاک کر دیتا۔ تو آپ تو جہنم میں گئے تھے سارے کے سارے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دینی ہے نا اور جہنم دینے، وہ آپ کی اپنی انٹینشنز کے اوپر دینی ہے۔ شیطان نے اتنا کام کیا کہ آپ کو وسوسے ڈالے گا، اب جو کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اصل میں، اسی لیے تو جنت اور جہنم ہے، یہ تو کیوں ہوتی؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یار آپ نے اتنا بڑا دشمن پیچھے لگایا تھا، اس نے ہمیں گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ کام کیا، میں کیوں جہنم میں جاؤں؟ کہہ سکتے تھے نا آپ، یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا، کیونکہ شیطان صرف وسوسے ڈالے گا،
کرنا آپ نے خود ہے، ہمیں اللہ محفوظ فرمائے، انسان کرتا خود ہے، انٹینشن بھی خود ہوتی ہے۔ تو اس لیے تو شیطان اب وسوسے ڈالتا ہے، تو سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے اچھا کیسے پتہ لگے کہ یہ جو وسوسہ آ رہا ہے وہ آیا شیطان کی طرف سے یا میرے نفس کی طرف سے؟ پہچاننا ضروری ہے نا، تبھی تو پھر آپ کو اگر پتہ لگ جائے گا تو پھر آپ جو ہے وہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، تعوذ پڑھیں گے، آپ اللہ تعالی پناہ میں آئیں گے۔ تو اس پہ جو ہے علماء کرام نے نقطہ لکھا ہے کہ اس بات کا کیسے علم ہو کہ بھئی یہ جو وسوسہ میرے پاس آیا، جو دل میں برائی کا خیال آیا، وہ آیا شیطان کی طرف سے ہے کہ یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، یا پھر نفس کی طرف سے ہے۔ نفس بھی انسان کو بھڑکاتا ہے۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو برائی کا خیال آئے، آپ کو کسی گناہ کا خیال آئے اور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں اور وہ خیال چلا گیا، دوبارہ نہیں آیا، تو سمجھ لیں کہ یہ جو وسوسہ تھا نا وہ شیطان کی طرف سے آپ کو ہے۔ لیکن اگر آپ کو برائی کا خیال آیا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، اس کے باوجود پھر تھوڑی بعد پھر وہی خیال آ گیا، پھر آپ نے پڑھا، پھر وہ خیال آ گیا، تو اب یہ جان لیں کہ آپ کا نفس آپ کے ساتھ شرارت کر رہا ہے، اور یہ شیطان سے بڑا حملہ ہے، کیونکہ نفس کے لیے کوئی پناہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من یا نفس کا بھی ہوتا نا ایسا کہ ہم نے نفس ہمیں بھڑکا رہا ہے تو ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں نفس سے بچنے کے لیے، ایسا کچھ معاملہ نہیں رکھا۔ نفس کے لیے خود محنت کرنی، نفس پہ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو بات کریں گے، نفس کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہمارے اکابر تھے، یہ خانقاہوں میں جا کے رہتے تھے، یا جو اب اتنا مجاہدہ کرتے تھے، صحابہ کرام کا اتنا مجاہدہ تھا، وہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے تھے، سیدھی سی بات، ورنہ نعوذ باللہ وہ بیوقوف انسان تھے، بیوقوف تھے، بیوقوف تو کوئی نہیں ہوتا، عقل مندی تھے نا، تو کیوں اتنا مجاہدے کرتے تھے، کیوں اتنا جو ہے وہ متقی پرہیزگار اور تقوی اختیار کیا تھا، کیوں مشقتوں میں ڈال رہا تھا اپنے آپ کو؟ ہم نے پڑھا ہے نا زندگی، ہم سنتے آتے ہیں، وجہ یہی تھی کہ نفس کا حملہ نہ ہو جائے ہمارے اوپر۔ آصف اسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ پاک ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ تو نفس اتنا بڑا جو ہے نا وہ خون وہ ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ اگر نفس حملہ کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی معاملات ہیں۔ بہرحال وہ تو شیطان کے وسوسے ڈالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور شیطان اتنا عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا وہ مردود قسم کا بندہ ہے کہ یہ نا نفسیات کو بڑا اچھا جانتا ہے انسان کی، اور یہ اس طرح حملہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا بعض حملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ آپ کو نا بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی نیکی پہ لگا دے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک نیکی کرنے پر 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے تو وہ آپ سے ایک ایسی نیکی کروائے گا اس کے بدلے جس میں 100 کا ثواب ملتا ہو، بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی پہ لے آئے۔ وہ ایسے بھی کرتا ہے، وہ ایسا دینداروں کے ساتھ کرتا ہے اکثر، جس کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے یار اچھا یہ گناہ تو نہیں کرے گا، گناہ کی طرف لانا اس کو مشکل کام ہے، یہ نہیں مانے گا، چلو اس کو نیکی میں ذرا کم کر دیں، تکبیر اولیٰ جو ہے وہ مس کروا دیں، اور بہت سارے چالیں ہیں اس کی، بہت ساری چالیں نیکی میں کم کرا دیں۔ ایک بزرگ تھے تو ان کی نا ایک رات تہجد کی نماز قضا ہو گئی، تہجد پابندی سے پڑھتے تھے، ایک رات قضا ہو گئی، تو صبح اٹھے ان کو بہت افسوس ہوا اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ روئے، گڑ گڑائے بہت زیادہ۔ کچھ دن گزرے تو اس کے بعد پھر ایک رات وہ سوئے ہوئے تھے، اور اس رات وہ جہاد سے تھکے ہوئے تھے، جہاد میں حصہ لیا تھا، تھکے ہوئے تھے، تو نیند کا بڑا غلبہ تھا کہ اچانک ایک آدمی آیا، اس نے نا ان بزرگ کو اٹھا دیا اور کہا کہ بھئی اٹھ کے نماز پڑھ لیں، تہجد کی وقت جو ہے نا وہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ اٹھے اور انہوں نے دیکھا اچھا جی یہ بندے نے تو بڑی مہربانی کا معاملہ کیا، اس نے بڑے ٹائم پہ مجھے جگا دیا۔ پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہتا میں شیطان ہوں۔ تو بزرگ کہتے ہیں بھئی شیطان تو کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، تو تم نے مجھے تہجد اٹھا دیا، تم شیطان نہیں ہو سکتے۔ کہتا ہے نہیں، وہ شیطان آگے سے کہتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کی خیر خواہی نہیں چاہیے۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتے بھئی آپ کی جو ہے کچھ دن پہلے تہجد کی نماز قضا ہوئی تھی، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا رویا تھے، اتنا جو ہے گڑگڑائے تھے کہ اس رونے گڑانے پہ جو ثواب ملا تھا وہ آپ کی برسوں کی تہجد بھی آپ کو نہیں ملا تھا۔
تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آج بھی آپ کی تہجد قضا ہو جائے اور آپ کو وہی ثواب ملے، تو میں نے آپ کو تہجد کے لیے اٹھا دیا۔ تو شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے حملے کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ چارپائی بچھا کے جو ہے نا وہ سو رہے تھے، کہ ایک دم سے جو ہے وہ ایک بندہ آیا اور شیطان آیا، اس نے آ کے ان کو جگا دیا اور کہا فوراً کہ بھئی اٹھ کے سائڈ پہ ہو جائیں، فوراً یہ دیوار گرنے والی ہے۔ تو فوراً اٹھے اور اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئے۔ تو جب سائڈ پہ ہوئے تو دیوار جو ہے نیچے گر گئی۔ تو انہوں نے بزرگ نے کہا بھئی یہ بندہ تو بڑا بھلا ہے، اس نے میری جو ہے وہ حفاظت کی ہے، اس نے میرا خیر خواہ ہے۔ پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہتا میں شیطان ہوں۔ تو کہنے لگے بھئی شیطان تو کسی کی خیر خواہ نہیں کرتا، تو تم نے مجھے کیوں اس سے بچایا؟ کہتا ہے شیطان آگے سے بھئی اگر تم دیوار کے نیچے آ کے مر جاتے، گر جاتی، تو میں شہادت رتبہ ملنا تھا، تو میں تمہیں اس سے محروم کر دیا۔ تو شیطان جو ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اچانک جو ہے وہ اگر دیوار گر جائے یا کوئی بندہ اس طریقے سے اس میں اس کی جان نکل جائے تو شہادت رتبہ ملتا ہے۔ تو شیطان اس طریقے سے جو ہے وہ حملے کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، شیطان نا غصہ بھی دلاتا ہے انسان کو۔ آپ دیکھیں لڑائی جھگڑا گھروں میں شروع ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور کہاں پہنچتا ہے؟ گرما گرمی ادھر سے تو میں شروع ہوتی ہے، باہر شوہر صحیح ہوگا، گھر میں آیا تو جی جناب گرم ہو گیا ہے اور لڑی جا رہا ہے، غلط زبان کا استعمال کرنا، گالیاں دینا، حتیٰ کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ منہ سے ایسے الفاظ نکالتے جو نہیں نکالنے چاہیے۔ اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہوش آتا ہے۔ اچھا جب ہوش آتا ہے تو کہتا ہے یار میں ہی کر کے بیٹھا۔ پھر دونوں میاں بیوی کیا کرتے ہیں آپس میں بغیر کسی کو بتایا، جی کسی کو کیا پتہ ہے، میں نے تو اتنی بار دی، دونوں آپس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، دونوں آپس میں جو ہے گناہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کبیرہ۔ تو دیکھیں شیطان کیسے حملے کرتا ہے، گھر بھی برباد کرواتا ہے، اور تو جب بھی غصہ آئے تو اس میں بھی جو ہے نا بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان جب غصہ آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو اور پمپ کرے گا، اور جو ہے نا وہ آپ کو کہے گا یار یہ تو میرا حق ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تم لوگ آؤ اس کو چار، تاکہ جو ہے نا وہ آگے سے تمہارے پہ چڑھے نہ کبھی۔ بولو اونچی آواز میں، جھگڑو۔ یاد رکھیں ایک بات ہمیشہ، جہاں بھی جھگڑا ہوگا وہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں سے اٹھ جائے گی۔ آج تو جہاں بھی جھگڑا ہوگا وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ پوائنٹ کی بات، آپ اس کی دلیل میں بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات ہوگی، طاق راتوں میں سے جو کون سی رات ہے وہ ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے بتانے کے لیے صحابہ کرام کو، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، دو صحابہ کرام جو آپس میں ان کے دوران مکالمہ چل رہا ہے۔ تو اس جھگڑے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بھلا دی۔ تو یہ یاد رکھیں، کسی نہ کسی درجے میں جہاں جھگڑا ہوگا نا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کم ہو جائے گی، اٹھ جائے گی۔ تو اس لیے جھگڑے کو اوائڈ کریں ہمیشہ، بے شک چاہے آپ کو وقتی طور پہ بے عزتی برداشت کرنی پڑ جائے، یا آپ کی طبیعت بے گرا گزرتا ہے، آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ غصے میں جو ہے وہ قابو رکھیں اپنے پاس، جھگڑا کرنے بیٹھیں گے تو فس کریٹ ہوگا، شیطان کو موقع ملے گا، اور کام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہر بات کرنے کا نا انداز ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ آپ نے اپنا پوائنٹ رکھنا ہے، بہترین انداز میں رکھیں، طریقے سے رکھیں، اگلا بندہ مان لے گا۔ جھگڑا کریں گے تو جو ہے نا پھر کام خراب ہوگا۔ بہرحال بات کہیں اور نہ نکلے۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے شیطان کو دیکھا اور اس نے کہا کہ تو بڑا مردود ہے، تو بڑا ہی بدماش ہے، تو نے فساد مچایا ہے زندگی میں، دنیا میں، تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ، تو نہ یہ فساد جھگڑے ہوتے۔ تو شیطان آگے سے کہتا ہے بھئی میں نے کوئی فساد نہیں مچایا، فساد تم لوگ مچاتے ہو، میں صرف انگلی لگاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا مطلب انگلی لگاتا ہوں؟ اس نے کہا دیکھو اب کیا کرتا ہوں۔ تو سامنے حلوائی کی دکان تھی اور شیرہ پڑا ہوا تھا، شیرہ۔ تو شیطان نے اس شیرے میں انگلی کو ڈالا اور دیوار پہ لگا دیا۔ اب جب دیوار پہ شیرہ لگا تو اس کے اوپر مکھی آ کے بیٹھی۔ اب جو ہی مکھی آئی تو یہ جو چھپکلی ہوتی ہے نا وہ نکلی اور اس مکھی کو کھانے لگی۔ تو ساتھ بندہ جو ہے وہ کام کر رہا تھا دکان پہ، تو اس نے جو ہے جوتا اٹھا کے جو ہے وہ اپنا
چھپکلی کو مارا کہ یہاں سے بھاگ جائے. اب وہ جوتا جو ہے دیوار پہ لگا اور حلوے میں جا کے گرا. اب جب حلوے میں جا کے گرا تو وہ جو حلوائی تھا وہ اس بندے کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو گیا, تم نے یہ کیا کام کیا. تو یہ دیکھا شیطان کو, دیکھا میں نے کیسے انگلی لگائی, دونوں لڑنا شروع ہو گئے آپس میں, لڑائی شروع ہو گئی. اتنی سی بات لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ سمندر کی سطح پر لگتا ہے اور وہاں اپنا دربار لگاتا ہے اور اپنے چیلوں چاٹوں کو بلاتا ہے اور ان سے دن بھر کی کارگزاری جو ہے وہ سنتا ہے. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ برا کام کروایا, میں نے یہ برا کام کروایا. دوسرا کہتا ہے کہ میں نے بیوی بیوی میں طلاق دلوا دی. تو وہ اسے کہتا ہے ویل ڈن, شاباش, تم نے بہت اچھا کام کیا. اور وہ اسے اپنے فریب میں بٹھا لیتا, اپنے قریب جو ہے وہ بٹھا لیتا ہے اس شیطان کو. پھر جب سب لوگ اپنی کارگاری سنا چکے ہوتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ چھوٹا سا شنگڑا ہے وہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو چھوٹا سا کام کیا. اس نے پوچھا کون سا کام تو نے کیا. وہ کہنے لگا کہ ایک چھوٹا سا طالب علم تھا, گھر سے نکلا تھا, اسے ماں نے پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجا تھا اور میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پڑھنے کا کیا فائدہ, چلے وہاں گراؤنڈ میں چلتے ہیں, وہاں جا کے کھیلتے ہیں. تو لہٰذا وہ مدرسے جانے کے بجائے کھیلنا شروع کر دیا اس نے, اور وہیں وقت جو ہے سارا لگا دیا اور پھر وقت گزار کے واپس گھر آ گیا. جب شیطان نے یہ سنا کہ اس بچے کو پڑھنے سے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے, تو اس نے کیا کیا, تو نے تو بہت ہی اچھا کام کیا. اس شتونگڑے کو اس نے تاج پہنایا اور جو ہے وہ قریب بٹھا لیا. تو شیطان جو ہے وہ علم سے بھی روکتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے, دیکھیں جب آپ کو علم ہو جائے گا نا پھر آپ شیطان کے ہتھ کندوں سے بچ جائیں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن یہ تو پکی بات ہے, جو بندہ جاہل ہے وہ تو لازمی گناہ کرے گا. اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹریفک کے رولز کیا ہیں, تو لازمی بات اس کا چلان ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کو پتہ نہیں ہے کون سی لائٹ پہ رکنا ہے, کون سی, اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوگا. تو اس لیے اگر آپ کو دین کا علم ہی نہیں ہے تو لازمی آپ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے. تو اس لیے علم حاصل کریں گے تو پھر آپ کے لیے گناہ سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. آپ کی حدیث ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا, جی ہاں, میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے, لیکن میرا شیطان جو ہے مسلمان ہو چکا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا شیطان بھی مسلمان ہو جائے. ہم بھی یہ دعا کریں, ہمیں بھی نہ بہکائے, کیونکہ ایک تو شیطان کا حملہ ہے اور پھر ایک نفس کا ہے, تو اس سے بھی بچنا ہے, پھر آگے نفس پہ بھی کام کرنا ہے. جیسے قدسی میں آتا ہے, اے ابن آدم, تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اے ابن آدم, شیطان تمہارا دشمن تھا, میں نے تمہارے دشمن کو جنت سے جو کہ تمہارا گھر تھا دھتکار کر باہر نکال دیا, لیکن یہ شیطان میرا دشمن ہے, تم اسے میرے گھر میں یعنی اپنے دل سے کیوں نہیں نکالتے ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شیطان کو اس دل سے نکالیں, اس دل سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات مانیں, شیطان کی بات نہ مانیں. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, تو بھئی اللہ تعالیٰ خود ہی شیطان کو باہر نکال دیں دل سے, ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے لکھا کہ بھئی دل تو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر, لیکن آپ میزبان ہیں, دل آپ کے پاس ہے نا, تو میزبان کا کام ہوتا ہے کہ اس کی صفائی کرے اور اس میں سے جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں کو باہر نکالے. مہمان کام نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تو مہمان ہے, تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں, صاف رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں, ہماری حفاظت فرمائیں, اور نفس کی چالوں سے بھی حفاظت فرمائیں, اور اپنے مقربین میں شامل فرمائیں. لیکن بات یاد رکھیں کہ نا کچھ چیزیں ہیں جن کو کبھی نہ چھوڑیے گا, کبھی نہیں چھوڑنا. استغفار کو کبھی نہ چھوڑیے گا, توبہ کرنا کبھی نہیں چھوڑنا, اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولیے گا. جو مرضی جیسے مرضی حالات آ جائیں, جو مرضی ہو جائے آپ کے ساتھ, جو مرضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. یاد رکھیں, یہ بڑی کیا میں کہوں, ہیرے موتی والی باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ بزرگوں کی صحبت سے ملی ہیں. کبھی آپ نے استغفار نہیں چھوڑنا, کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. جو مرضی ہو جائے, جیسا مرضی معاملہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے نیگیٹو کبھی نہیں سوچنا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو نہیں ہونا, پازیٹیو سوچتے رہیں ہمیشہ. جتنے مرضی آپ کو لگ رہا ہو کہ میرے لیے تو زندگی جو ہے وہ عذاب بن گئی ہے, میرے لیے جو ہے وہ یہ زمین تنگ پڑ گئی ہے, مجھے تو قبر میں چلا جانا, نہیں, ایسا نہ. امید رکھیں, ہاں, مایوسی کو اس میں نہ جائیں, بالکل بھی نہ جائیں.
اللہ تعالیٰ سے کبھی ناامید نہ ہوئیے گا، یاد رکھیں ہمیشہ پازیٹیو رہیں، یقیناً آپ کے لیے راستہ نکلے گا۔ اور اس بات پہ جو ہے وہ بھروسہ رکھیں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، یا اللہ پاک آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے آپ کے گناہ سے چھوٹی ہو گئی، یعنی کہ آپ نے اتنے گناہ کر لیں کہ اللہ کی مغفرت کم پڑ گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، یہ وہ دعا ہے جو کہ ایک صحابی کو آپ نے بتائی تھی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، یا اللہ پاک آپ کی جو رحمت ہے وہ میرے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور مجھے اپنے نیک عمل سے زیادہ آپ کی رحمت سے امید ہے۔ بس یہ اپنے پلے باندھ لیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت آپ کے گناہوں سے بڑھ کے ہے، جتنے مرضی آپ بڑے گناہ کر لیں، اور اپنے نیک عملوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں، بس آپ کی رحمت سے امید ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ آپ کو ساتھ نصیب فرمائے۔ جب ہم مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کے باغوں سے ایک باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبر کی منزل کو آسان فرما دے، کیونکہ تمام آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس منزل کو آسان فرما دے، ہمیں قیامت میں اللہ کے فضل کا جو ہے ساتھ نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب، ہم حساب کتاب کے قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں کے پڑوس میں جگہ عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔